کچھ لوگ اپنی زندگی میں اس وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھتے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں معمول کے حساب سے گناہ چلتے رہتے ہیں. مثلا میرا کام یا کاروبار ایسا ہے جہاں ہمیں اپنا مال بیچنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے دوست میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اب میری بھی عادت بن چکی ہے. دیکھنا ایسے لوگ نماز کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں. ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف تو ہوتا ہے, کیونکہ کوئی مسلمان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو یا اللہ سے دور کیوں نہ ہو, اس کے اندر اللہ کا خوف تو ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خوف بھی ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ شیطان انہیں ایک ہی وسوسہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھنے گئے تو لوگ کیا کہیں گے, تمہیں مسجد میں جاتا ہوا دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو فلاں گناہ کے کام میں بھی شامل ہے, یہ فلاں کام بھی کرتا ہے, فلاں کام بھی کرتا ہے, اور دیکھو آج مولوی بنا پھرتا ہے. شیطان انہیں اس قسم کے وسوسے دلاتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا تو دیندار لوگوں کا کام ہے. یاد رکھنا شیطان اس طرح کی وسوسے پیدا کر کے ہمیں ہدایت کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, 2 پڑھتے ہیں, 3 پڑھتے ہیں, جتنی بھی پڑھتے ہیں, کم از کم ان نمازوں کو اپنی زندگی سے ختم ہرگز مت کریں, صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کسی کو کچھ نہیں کہتے, بلکہ آپ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوا دیکھ کر لوگ خوش ہو کر یہ کہیں گے کہ کم از کم یہ اللہ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت تعلق قائم رکھتا ہے. اگر آپ نے اپنا یہ تعلق بھی اللہ کے ساتھ توڑ دیا, آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی, تو دیکھیں آپ بالکل شیطان کے حوالے ہو جائیں گے. ہر طرح کا وار استعمال کرے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے گا. تو پلیز آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں, جتنی بھی پڑھتے ہیں, کم از کم اس کو بھی پڑھتے رہیں اور اس نماز کو بڑھانے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو بھی اپنی زندگی سے ختم کریں. میں امید کرتی ہوں میری چھوٹی سا کوشش آپ کی لائف میں بڑی تبدیلی لائے گی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.